اپنی ہی گلی سنبھال لیں، ان کی بیٹیوں کو اپنی بیٹیاں سمجھ لیں اور ان کی شادیوں کا اہتمام کر دیں، مشکل میں ان کے کام آ جائیں، تو اللہ کتنا راضی ہوگا۔ لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں کیا لگے، نہیں، ہمارا معاشرہ یہ تو ویشیوں کا معاشرہ ہے، انسانوں کا معاشرہ تو ایسا نہیں ہوتا۔ تو اگر ہم صرف اپنی گلی سنبھال لیں، میں فہرست بنا لوں اپنے محلے کی، امراء کی بھی بنا لوں اور غرباء کی بھی بنا لوں، اور غریبوں کی مدد اپنے ذمے لے لوں، تو کتنا اچھا ماحول بن جائے، کوئی بھوکا نہ سوئے۔ ہم دین سمجھتے ہیں شاید سجدے کرنے کو، ہر سال عمرے کرنے کو۔ اگر ہمسایہ غریب بھوکا سو جائے 40 دن نماز قبول نہیں ہوتی۔ اللہ نے ان نمازیوں کی مذمت کی ہے جو نماز تو پڑھے جا رہے ہیں لیکن ہمسائے کو برتنے کی چیز بھی نہیں دیتے، یمنعون الماعون کہا گیا نا، معمولی برتنے کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی ان کو دینے کے روادار نہیں ہوتے، لیکن ان کے سجدوں کی فہرست دیکھ لو، تہجد بھی پڑھتے ہیں۔ تو اللہ نے کہا کہ یہ ریاکاری کی نمازیں ہیں، ٹکرے ہیں، نمازیں نہیں ہیں، چونکہ نماز احساس پیدا کرتی ہے، نماز آپ کو جوڑتی ہے معاشرت کے ساتھ۔ تو اس لیے ہمیں معاشرے کے اندر حضور کی اس سیرت کے عنوان کو لے کر کے معاشرے کے دکھوں کو بانٹنا ہوگا، اور معاشرے کے اندر درد مند، مجبور، لاچار، مسکین، یتیم، ان لوگوں کا سہارا بننا ہوگا، ان کا سائبان بننا ہوگا۔ وَتَقْسِبُ الْمَعْدُومِ وَتَقْرِ الضَّيْفَ، اور پھر ایک وصف بیان فرمایا حضور کا کہ آپ مہمان نواز ہیں۔ مہمان اپنی قسمت کا کھانا آپ کے دسترخوان پہ لیتا ہے، یہ اس کی مہربانی ہے کہ وہ آیا ہے۔ اللہ اکبر، رحمتیں لے کے آتا ہے، برکتیں چھوڑ کے جاتا ہے۔ اور اگر آپ مجھے پوچھیں کہ فقر کیا ہے تو یہ میں نہیں کہہ رہا، حضرت شیخ عبد القادر الجیلانی علیہ رحمہ و رضوان فرماتے ہیں آدھا فقر بھوکوں کو کھانا کھلانا اور برہنہ بدن لوگوں کو لباس پہنانا ہے۔ چلے، ریاستیں، عبادتیں، دیگر سارے امور یہ ایک طرف، آدھی فقیری بھوکے لوگوں کو کھانا کھلانا ہے۔ اٹ کھڑکے دکڑ وجے تتا ہووے چلہ، آن فقیر کھا کھا جاون راضی ہووے بلہ۔ فقیروں کا مزاج ہے کہ ان کا لنگر چلتا رہے، لوگ آئیں، مسکین، پریشان، دکھی لوگ آئیں، ان کی ضرورتیں پوری ہوں، تو مہمان نواز ہو جائیں، لوگوں کے لیے آپ کا وجود رحمت بن جائے۔ اور آخری بات، وَتُعِينُ عَلَىٰ نَوَائِبِ الْحَقِّ، جو حضور کا وصف ام المومنین نے حضور کی سیرت کے عنوان سے بیان کیا، وہ یہ تھا کہ آپ لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں جو مصیبت میں پھنس جاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ہمیں کیا لگے، ہم کسی کی آگ میں، پرائی آگ میں کیوں جلیں؟ تو پرائی آگ میں نہیں جلیں گے تو وہ پرائی آگ آپ کے گھر کو بھی جلس کے رکھ دے گی، آپ کے گھر کو بھی جلا دے گی۔ اس نے معاشرے کو توڑ کے رکھ دیا کہ ہمیں کیا لگے۔ یہ ہمارے ہاں کہا جاتا ہے اپنے گھر میں کوئی چھاج بجائے یا چھلنی بجائے ہمیں کیا لگے، جو مرضی کرتا پھر، کیا مطلب اس کا؟ اس نے معاشرے کو کھلی چھٹی دے دی ہے برائی کی بھی۔ میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی نفی ایک تمثیل کے ساتھ کی ہے کہ لوگ کشتی پہ بیٹھے سفر کرنے کے لیے اپنی اپنی جگہ طے کر لی، اور ایک آدمی اپنے ہی حصے کی جگہ پر سراغ کرنے لگا کشتی میں، اور اگر لوگ اس کا ہاتھ نہیں پکڑتے اور کہتے ہیں ہمیں کیا لگے، اپنے حصے کی جگہ پہ کر رہے، اور اس کا ہاتھ پکڑتے نہیں، تو تھوڑی دیر کے بعد پانی آئے گا، وہ بھی ڈوبے گا اور باقی لوگ بھی ڈوبیں گے، اور اگر اس کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں تو وہ بھی بچ جائے گا، یہ بھی بچ جائیں گے۔ معاشرہ جب خراب ہونے لگتا ہے تو معاشرے کے جو ذمہ دار لوگ ہوتے ہیں، جنہوں نے ذمہ داری لینی ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں ہمیں کیا لگے۔ تو جب وہ یہ کہیں گے ہمیں کیا لگے تو پھر معاشرہ خراب ہو جاتا ہے۔ پہلے بوڑھا بھی ٹوکتا تھا، استاد بھی منع کرتا تھا، خاندان کے بزرگ بھی منع کرتے تھے۔ آج کہا جاتا جی کہنے کا دور نہیں رہا، کسی حد تک یہ بات درست بھی ہے، کہنے کا دور اس لیے نہیں رہا کہ ہم نے کہنا چھوڑ دیا، تو کہنے کا دور بھی ختم ہو گیا، تو اس لیے معاشرہ بے ہنگم اور بے لگام ہو گیا۔ تو ایک تو معاشرے کی مدد کریں، نیکی کے کاموں کو فروغ دیں اور بدی کی حوصلہ شکنی کریں۔ ہم ہر روز اپنے رب سے عہد کرتے ہیں نا، وَنَقْلَوْ وَنَتْرُكُ مَنْ يَفْجُرُكَ، یہ روزانہ عہد ہوتا ہے نا، اللہ جو فاجر ہوگا، تیرے حکموں کو توڑنے والا ہوگا، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ وَنَخْلَوْ وَنَتْرُكُ مَنْ يَفْجُرُكَ، کوئی بھی ہو، یہ ہمارا عہد ہے روز، لیکن روز عہد کر کے توڑتے ہیں، پھر کہتے ہیں ہمیں کیا لگے۔ تو ہمیں لوگوں کو دین کی طرف لانا پڑے گا، لوگوں کو اخلاقیات سکھانے پڑیں گے، اور دوسرا کوئی مشکل میں پھنس گیا ہے اور وہ حق پر ہے تو اس کا ساتھ نبھانا پڑے گا۔ جب لوگ اس کا ساتھ دیں گے تو برائی کی حوصلہ شکنی ہوگی اور نیکی کی حوصلہ افزائی ہوگی۔ تو ایک صالح پاکیزہ معاشرہ
تشکیل پائے گا۔ تو یہ 6 چیزیں ہیں جو حضور علیہ السلام کے نمایاں وصف ام المومنین نے بیان کیے۔ میں چاہوں گا کہ اس مجلس کے اندر ہم یہ عزم کر کے دل سے اٹھیں، میں ہاتھ آپ سے کھڑے نہیں کروا رہا، لیکن میں اور آپ اپنے دل میں عزم کر کے اٹھیں کہ ہماری زندگی گزرے گی تو ہم یہاں سے آغاز لیتے ہیں کہ یہ 6 وصف تو ہمارے اندر ہونے چاہیے، چونکہ یہ ہمارے نبی علیہ السلام کے نمایاں سیرت کے وصف ہیں، نمایاں جلی عنوان ہے حضور کے سیرت کے۔ سب سے پہلا، اِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ سلوک اچھا کرتے ہیں، ان کا رویہ کچھ بھی ہو آپ کا سلوک اچھا ہونا چاہیے۔ دوسرا، وَتَصْدُقُ الْحَدِيث، آپ سچ بولتے ہیں، ہماری زبان جھوٹ سے آشنا ہی نہیں ہونی چاہیے، چاہے کاروبار میں نقصان ہو یا کچھ بھی ہو، ہماری زبان ہمیشہ سچ بولے، اس لیے کہ ہمارے نبی سچے تھے اور سچائی کے پیغمبر تھے، اور ہمیں ہمارے نبی کی اتباع کرنی اور سیرت پہ عمل پیرا ہونا ہے، ہماری زبان جھوٹ سے آشنا ہی نہ ہو، سچ کی خوگر ہو۔ تیسری بات فرمایا کہ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، آپ کا وصف ہے کہ جس کا کوئی بوجھ اٹھانے والا نہیں اس کا بوجھ اٹھائیں، لوگوں کے تھوڑے تھوڑے بوجھ ہوتے ہیں، اٹھا لیا کریں، لوگوں کی دل جوئی ہو جاتی ہے۔ اور چوتھا وصف بیان فرمایا وَتَقْسِبُ الْمَعْدُومَ، جس کا کوئی کمانے والا نہیں آپ اس کے لیے بھی کمائیں، کاروبار کریں، ملازمت کریں، تجارت کریں، تو نیت کریں کہ میرے محلے میں، گلی میں یہ لوگ غریب ہیں، اللہ مجھے اتنا مال دے تو میں ان بیٹیوں کو بھی، ان کی بھی شادی کرنی ہے، ان کے بچوں کو بھی پڑھانا ہے۔ آپ نے جب نیت کر لی تو ان کے حصے کا رزق بھی آنا شروع ہو جائے گا، اور ثواب آپ کو ملے گا، قسمت ان کی ہوگی، تو شامل کریں ان کو، ان کے لیے کمائیں۔ اور پھر 5ویں چیز بیان فرمائی وَتَقْرِ الضَّيْفَ، دسترخوان کشادہ کریں، لوگوں کو کھانا کھلائیں، رشتہ داروں کو، عزیزوں کو، بھائیوں کو کھانا۔ اسلام نے اس کی بہت ترغیب دی ہے، کھانا کھلانے کی، شادی ہے تو ولیمہ کرو، دسترخوان کشادہ کرو، بیٹا پیدا ہوا ہے تو عقیقہ کرو، دسترخوان، تو یہ ہمیں ترغیب بار بار دی ہے کھلانے کی۔ قسم توڑ بیٹھے ہو تو کہا کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، روزہ توڑ بیٹھے ہو تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، کفارۂ زہار میں اتنے مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، یہ ہمیں ترغیب دی، ہمیں کھلانے کی ترغیب دی گئی ہے۔ تو یہ انسانی بنیادی ضرورت ہے کھانا، تو اس کے لیے ہمیں یہ ترغیب دی گئی ہے تاکہ تمہارا مزاج ہو، خوش دلی کے ساتھ پیش کرو۔ اور آخری بات جو حضور کا نمایاں وصف کہ جو مشکل اور مصیبت میں پھنس جائے اس کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ اللہ ہمیں حضور کی سیرت پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں آپ کو یہ بھی کہوں گا کہ دوستوں کو بھی کھانا کھلائیں، کبھی آپ یہ طے کریں کہ آج کا کھانا ہم دارالعلوم میں کھائیں گے، اور یہاں 200 یا 300 جتنے بھی بچے ہیں ان کا کھانا تیار کر کے لائیں، اور چٹائیوں پر بیٹھ کے ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھائیں کہ یہ کھانا ہمارے ان بیٹوں کے لیے آج ہماری طرف سے، اور ہم ان کے ساتھ مل کے بیٹھ لیں گے، ان لقموں کا جو لطف آئے گا وہ کبھی نہیں بھول سکیں گے آپ۔ یہ جتنے لوگ آ بیٹھے ہیں 365 لوگ چاہیے پورے سال میں، تو یہ تو ہزاروں لوگ ہیں، اور ہر بار آدمی یہ کہے کہ 150 یا 200 آدمیوں کا جو ہے وہ کھانا ایک وقت کا میں اپنے ذمہ لیتا ہوں، تو یہ کچن کا تو مسئلہ ہی حل ہو گیا یہاں ایک ہی مسئلے کے اندر، اگر ہم حضور علیہ السلام کی سیرت کو اختیار کرنے لگ جائیں تو آئیے میں اور آپ، یہ اللہ نے مجھے بڑی خوشی ہوئی، مسرت ہوئی، میں اصل تھکا ہوا آیا ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی اتنی گفتگو کی اللہ نے ہمت دے دی، توفیق دے دی، تو بڑی مسرت ہوئی، اوپر نیچے کتنا ہجوم عاشقاں ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس امت پہ اور اسلام پہ اللہ کا کتنا فضل ہے کہ اس دور کے اندر بھی جو زوال امت کا دور ہے، اس دور کے اندر بھی حضور کی محبت سینوں میں رکھی ہوئی ہے، اس دور میں بھی اسلام کا پیار اللہ نے سینوں میں رکھا ہوا ہے، تو یہ ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ مجھے خوشی ہوئی کہ علامہ صابر ایوب صاحب کا شکریہ انہوں نے جس طرح ادا کیا، حالانکہ وہ بھی ایک مدارس کا نیٹ ورک چلا رہے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جس طرح تناؤ ہوتا ہے برادریوں میں، تو مدارس کا مدارس والوں کے ساتھ تناؤ ہوتا ہے، لیکن یہ عجیب ہے جب ہماری منزل ایک ہے تو ایسا کیوں ہے؟ تو ان کے بارے میں یہ جذبہ اور ان کے جذبات، ان کے بارے میں آج سے 10 سال 8 سال پہلے بھی یہاں آیا تھا، اور یہ آج بھی علامہ زبیر صاحب کا بھی اصرار تھا، تو کتنے زور سے مجھے علامہ صاحب صابر ایوب صاحب نے کہا کہ آپ نے آنا ہے، تو ان دنوں کے اندر نکلنا مشکل تھا، لیکن پھر بھی میں آ گیا۔ حالانکہ ہوتا یہ ہے کہ ایک جامعہ کا جو محتمم ہوتا ہے اس کی آرزو ہوتی ہے کہ فلاں صاحب میرے پاس آئیں اور یہ کسی اور کے پاس نہ جائیں،
تو یہ میں کہتا ہوں آپ کے علاقے میں کتنا اللہ نے پیار رکھا ہوا ہے، اس پیار کو مزید فروغ دیں اور اس کو اور بڑھائیں زیادہ، اور جو ہے وہ اس ماحول کو، یہ اگر ماحول اس طرح قائم رہا تو انشاءاللہ یہاں قرآن کا نور، حدیث رسول کا نور پھیلے گا، تو اطراف کے اندر نور ہی نور نظر آئے گا آپ کو انشاءاللہ۔ تو میں آپ کے لیے دعا گو بھی ہوں، علامہ زبیر اسلم صاحب کے لیے اور ان کی پوری ٹیم کے لیے، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے اور ان کو برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ ان کے ساتھ جو جڑے ہوئے لوگ ہیں، ظاہر ہے کچھ چہرے سامنے ہوتے ہیں، کچھ چہرے سامنے نہیں ہوتے ہیں، لیکن جو ہے وہ کاموں کے اندر ان کا کردار بھی اسی طرح ہوتا ہے۔ تو ان سے تو ہماری شناسائی ہے، لیکن ان کے ساتھ جو ٹیم ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اتنا عطا کرے کہ کوئی دنیا میں کمی نہ چھوڑے اور آخرت میں بھی کوئی کمی نہ چھوڑے، اور اللہ اسی طرح ان کو مل جل کے اس کام کو آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس جو نئے درسگاہ کا آغاز علامہ میروی صاحب زیدہ مجدہ کے ہاتھوں سے رکھوایا گیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی فروغ عطا فرمائے اور بہت جلد بناتے اسلام کے لیے یہ درسگاہ بھی اس ماحول میں چمکتی ہوئی دکھائی دے۔ میں سوچتا ہوں کبھی کہ جس طرح ہم یہاں زمین پہ کھڑے ہو کے دیکھتے ہیں تو آسمان پہ جگہ جگہ ستارے ہمیں نظر آتے ہیں ٹمٹماتے ہوئے، تو کہتے ہیں جو سائنسدان کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے دکھائی دیتے ہیں، لیکن یہ ہیں یہ بہت بہت بڑے، چونکہ فاصلہ اتنا ہے تو چھوٹے چھوٹے ٹمٹماتے ہوئے چراغ نظر آ رہے ہیں۔ تو یہاں کھڑے ہو کے اوپر سے ستارے دیکھتے ہیں، تو اوپر والے فرشتے جب نیچے دیکھتے ہوں گے تو یہ مسجدیں، یہ درسگاہیں ان کو چمکتی ہوئی دکھائی دیتی ہوں گی، اور یوں زمین جگمگ جگمگ کرتی ان کو دکھائی دیتی ہوگی، اور انہیں پھر جبریل جا کے بتاتے ہوں گے کہ میں نے دیکھا ہے وہاں بڑے بڑے دارالعلوم بھی ہیں اور مسجدیں بھی ہیں۔ تو آسمان والے زمین کو حیرت سے چمکتا ہوا دیکھتے ہوں گے، ہم آسمان کو چمکتا ہوا دیکھتے ہیں۔ میں پچھلے دنوں کے اندر، بلکہ آج میں یہاں حاضر ہوا تو میں نے فاتحہ کے لیے آنا ہی تھا، تو ساتھ یہ ایک جو ہے وہ سفر میں دو کام ہو گئے۔ تو علامہ صابر ایوب صاحب کی والدہ محترمہ پچھلے دنوں میں انتقال کر گئیں، اور علامہ زبیر اسلم صاحب کی والدہ ماجدہ بھی کچھ عرصہ قبل انتقال کر گئیں۔ تو مائیں تو کبھی فراموش نہیں ہوتی، اور یہ جو بھی تربیت ہوتی ہے پیچھے ماؤں کی تربیت کا رنگ ہوتا ہے، ماؤں نے لال دیے ہوتے ہیں دین کے راستے کے اندر، اور پھر وہ فروزاں کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ وہ صدقہ جاریہ ہے جو ان ماؤں کو پہنچتا ہے، جو کبھی بھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے ان دونوں دوستوں کی ماؤں کو غفران و رحمت کے پردوں میں ڈھانپے، اور ان کو حشر کے دن اور جنت میں سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کی کنیزہ میں شامل فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کے صغائر کبائر معاف فرمائے، اور ان کی اولاد جو صالح اعمال اور یہ درسگاہیں قائم کیے بیٹھی ہیں، اس کا اجر اللہ تعالیٰ ان کو اخروی اور برزخی زندگی میں نصیب فرمائے۔ کار ما آخر شدو آخر ز ما کار نشد، مشت خاک ما غبار کوچہ یار نشد، و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللہ اٹھے ہوئے ہاتھ کبھی بھی خالی نہ موڑے جائیں، پھیلی ہوئی جھولیاں رحمتوں سے بھر دی جائیں، بخت کی بہاریں نصیب ہوں، مقدر کی خزائیں رخصت فرما دی جائیں۔ علامہ اسلم زبیر صاحب، ان کے جملہ رفقائے کار، اس ادارے کے معاونین، متعلقین، معلمین، معلمات، متعلمین و متعلمات، بچے، ہمسائیگی میں بسنے والے، اللہ سب کو جزائے خیر عطا کر۔ جس نے اس درسگاہ کی تعمیر میں ایک اینٹ بھی پیش کی، اللہ اسے بھی جزا دے، بلکہ جس نے سڑک سے گزرتے ہوئے اس درسگاہ کو محبت کی نظر سے دیکھ بھی لیا ہے، اللہ اس کو بھی جزا عطا کر دے۔ یہاں جو تعلیم و تعلم کے سلسلے کو آگے بڑھا رہے ہیں علامہ صاحب کے رفقائے کار، اور یہاں جو دیگر خدمات سر انجام انتظامی امور میں دے رہی ہے، لنگر پکا رہے ہیں، جھاڑو بھی دیتے ہیں، اللہ سب کو جزا عطا کر دے۔ جتنے علماء تشریف فرما ہے، اللہ سب